سبحان اللہ معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت دور کرتا ہے۔ یا حبیب کبریا الصلاۃ والسلام، ہو تم ہی نور ہدا الصلاۃ والسلام، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، آپ ہیں شمس الضحیٰ الصلاۃ والسلام، آپ کے دم سے سجا یہ سبھی ارض و سما، آپ محبوب خدا الصلاۃ والسلام۔ رجب کے مہینے میں اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کرائی۔ وہ تین طرح کی، ایک ہے اسراء، معراج اور اعراج۔ مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے یہ اسراء ہے۔ جو انکار کرے گا غیر مسلم ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور تفسیر نور العرفان میں ہے سبحان الذی اسریٰ میں بارکنا حولہ تک فرشی معراج کا ذکر ہے، اسراء جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے معراج، زمین سے 7ویں آسمان تک کے سفر کو کہتے ہیں معراج۔ سورہ انشقاق میں ارشاد ہوتا ہے فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، تو مجھے شام کے اجالے کی قسم اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں رات جمع کر دے، اور چاند کی جب اس کا نور پورا ہو جائے، ضرور تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت کی طرف چڑھو گے۔ یہ معراج کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طرح لنوریہ میں آسمانی معراج کا ذکر ہے۔ اسراء مکے سے بیت المقدس تک اور 7ویں آسمان تک، یہ کیا ہے؟ یہ ہے معراج۔ پھر ہے اعراج، زمین سے عرش تک کے سفر کو اعراج کہتے ہیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ پاک نے اس آیت میں لامکانی معراج کا ذکر فرمایا، اور سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تارے کی قسم جب وہ اترے تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے۔ ان هو الا وحی یوحی، وہ وحی ہی ہوتی جو نہیں کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی، انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا، پھر اس نے قصد فرمایا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ معراج جسمانی کا ذکر ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں کے بلند کناروں سے گزرتے ہوئے عرش بری پر جلوہ گر ہوئے، تو جبریل امی علیہ السلام سدرہ پر ٹھہر گئے اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھ گئے۔
کرتے ہیں مشاہدہ سر تا سر آیات الہی کا سرور، ایک ایک عالم کے سب منظر آنکھوں میں سمائے جاتے ہیں۔ پردے سے پھر آتی ہے یہ صدا، میرے محبوب قریب آ جا، سنتے ہی اسے میرے آقا سر اپنا جھکائے جاتے ہیں۔ اسرار فاوحا ما اوحا، بجملہ عطا ہائے مولا، گنجینہ سینہ انور میں حضرت کے سمائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، معراج میں کیا کیا لطف و کرم ان پہ فرمائے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عالم بالا میں تشریف لے گئے تو وہاں منظر کیا تھا؟ ثم دنا فتدلا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور الہی سے قریب ہوئے، یا نور کبریا حضور سے قریب ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں معراج کی رات جبریل امی علیہ السلام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتویں آسمان تک لے گئے، پھر حضور اتنی بلندی پر گئے جس کو اللہ ہی جانتا ہے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پہنچ گئے، جبار عز و جل قریب ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک اپنے لطف و رحمت کے ساتھ اپنے حبیب سے قریب ہوا اور اس قرب میں زیادتی فرمائی۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث میں ہے وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جبار رب العزت نے اپنے حبیب کے قریب ہوا حتیٰ کہ آپ سے 2 کمانوں کی مقدار قریب، بلکہ اس سے زیادہ قریب ہوا۔ ثم دنا فتدلا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ اور اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحہ باطن میں گم نے جلوائے ظاہر گیا۔ اللہ 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 اللہ، یہ علو خاص ابدیت رضا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہیں تو جبریل امی علیہ السلام ٹھہر جاتے ہیں، معذرت کرتے ہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کہ ایسے مقام پر بھی دوست اپنے دوست کو چھوڑتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اگر اس سے آگے بڑھا تو نور سے جل جاؤں گا، اگر یک سر منہ برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم۔ یا رسول اللہ یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو انوار و تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے، میری بس یہی انتہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر علیہ سنت منظر کشی کرتے ہیں، جبریل ٹھہر کر سسرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے، سارے بالوں پر جل جائیں گے، سارے بالوں پر، اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج نور الہی کے کس قدر قریب ہوئے، سورہ نجم کی آیت نمبر 9 میں اس کا بیان ہوتا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ بتانا کیا مقصود ہے؟ محبوب خدا اور
رب العالمین کے نور میں انتہائی قرب بتانا مقصود ہے۔ جب ہو نہ مقابل سے مقابل شب معراج، پردہ ہو کہاں بیچ میں حائل شب معراج۔ قوسین فقط قرب کی حجت ہے، وگرنہ بے فاصلہ تھی قرب کی منزل شب معراج۔ اللہ اکبر۔ تو انتہائی قرب اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اور امام راضی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ دو سردار عرب میں جب ایک دوسرے سے معاہدہ کرتے تو دونوں اپنی کمانوں کو ملاتے۔ یہ کس بات کی علامت تھی؟ ان کے ہتھیار دونوں کے ایک ہیں، اگر کوئی ان پر حملہ کرے گا تو دونوں مل کر ہتھیار اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ایک ہے، بہم عہد باندھے ہیں وصل ابد کا، رضائے خدا اور رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رضا اور رسول کی رضا، یہ دونوں اکٹھے ہی ہیں۔ اللہ جس سے ناراض ہوگا رسول پاک اس سے راضی نہیں ہوں گے، رسول پاک جس سے ناراض ہوں گے اللہ پاک اس سے راضی نہیں ہوگا۔ زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد، محمد کا دم خاص بہر خدائے، سوائے محمد برائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب خدا و مصطفیٰ شب معراج اس قدر قریب ہوئے، اللہ کریم نے کچھ خاص باتیں کی اپنے محبوب سے، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ جبریل امی علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے نا، شب معراج اللہ پاک نے محبوب کو ڈائریکٹ وحی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ شب معراج یہ کہتے تھے فرشتے باہم، باہم مانے آپس میں، شب معراج یہ کہتے تھے فرشتے باہم، سخن طالب و مطلوب ہوا خوب ہوا۔ تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، یا نبی خوب ہوا خوب ہوا خوب ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے اس قرب خاص میں اپنے محبوب کو سارے غیبی علوم عطا کر دیے، اور اس کی تائید حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 725۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ اللہ پاک نے پوچھا مقرر فرشتے کس چیز میں جھگڑتے ہیں؟ میں نے عرض کی یا اللہ تو ہی جانے۔ اللہ پاک نے اپنے شان اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں پائی، تو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب میں نے جان لیا۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں، ساتوں زمینوں، اس کے نیچے کے ذرے ذرے، قطرے قطرے کا علم کلی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کریم نے جب اپنی مبارک ذات کو نہیں چھپایا تو اور کیا چھپانا تھا؟ کوئی غیب نہیں چھپا، سب ظاہر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی، یا وحی بے واسطہ تھی، اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا، اور یہ خدا و مصطفیٰ کے درمیان راز ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں اعلیٰ حضرت
کا عشق رسول، سبحان اللہ۔ غنچے اوہا کے جو چٹ کے دنا کے باغ میں، غنچے اوہا کے جو چٹ کے دنا کے باغ میں، بلبل سدرا تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں، بلبل سدرا تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، کیسے عاشق رسول ہیں، سبحان اللہ، کیسی عشق رسول سے معمور باتیں کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے مطابق کرتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم کو معراج کی رات جو کچھ خصوصی قرب عطا فرمایا، خصوصی وحی فرمائی، اس خاص وحی کی کلیاں جو کھل کر پھول بنی، طائر سدرہ جبریل امی علیہ السلام وہ پھول تو کیا پاتے، اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے۔ یعنی جو باتیں محبوب و محب کے درمیان ہوئی ان کا تو جبریل امی علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، دیدار بخشا، بہت سارے راز کھولے، اور ان سب باتوں کے حق ہونے پر سورہ نجم کی آیت نمبر 11 میں کیا فرمایا؟ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا۔ حضور کی آنکھ نے رب کا جمال دیکھا، دل نے تصدیق کر دی، واقعی صحیح دیکھا، کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اگر حضور نے فقط دل سے خدا کو دیکھا ہو تو دل اس کی تصدیق کرنے والا نہ ہوتا۔ آنکھ نے دیکھا، دل نے تصدیق کی، دیکھا کسی اور نے، تصدیق کسی اور نے کی۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کا دیدار نہیں کیا، وہ تو ایک تجلی پڑی تھی جس سے طور ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج رب کو دیکھا، ٹک ٹکی باندھ کر دیدار کیا، ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے اللہ کے کلام کو سمجھا، آنکھ نے تصدیق کی۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ معراج کی رات محبوب پاک نے اپنے رب کا دیدار ایک بار نہیں بار بار کیا، اور قرآن نے اس کو بھی بیان کیا۔ آیت نمبر 12، 13، 14 سورہ نجم۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ مشرکین نے، غیر مسلموں نے واقعہ معراج کا انکار کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیے۔ تو اللہ پاک مشرکین سے فرما رہا ہے تم میرے حبیب سے ان کے دیکھے ہوئے کے بارے میں جھگڑتے ہو، انہیں سدرۃ المنتہا کے پاس وہ جلوہ بار بار دیکھا۔ نمازوں میں تخفیف کی درخواست کے لیے حضور بار بار حاضر ہوئے تھے رب کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى،
حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا. اللہ اکبر. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچ دنا کی منزل پر اللہ کا جلوہ بھی دیکھا. اللہ کا جلوہ بھی دیکھا. دیدار کی لذت پاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج کی رات حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا. اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو قسم اٹھا کر کہتے تھے معراج میں حضور نے اللہ کو دیکھا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں ہے، آپ کا انداز کیا تھا؟ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا، 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 رب کو دیکھا. اتنی بار کہتے کہ سانس ختم ہو جاتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچ دنا کی منزل پر اللہ کا جلوہ بھی دیکھا. اللہ کا جلوہ بھی دیکھا. دیدار کی لذت پاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قد رآ محمد ربہ مرتین. تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا 2 دفعہ دیدار کیا. سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے عندها جنت المأوى، اس کے پاس جنت المأوى ہے. جنت المأوى جہاں متقین جائیں گے، جہاں شہداء کی ارواحیں ٹھہرتی ہیں. جنت میں وہ جگہ جہاں آدم علیہ السلام ٹھہرتے تھے، وہیں سے آپ زمین پر آئے. یہ جنت 7ویں آسمان پر. اللہ اکبر. جبریل امی اور میکائیل علیہ السلام کا بھی یہ ٹھکانہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا تو منظر کیا تھا؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. سبحان اللہ. یعنی سدرۃ المنتہا کو نور نے ڈھانپ لیا، حسن و جمال نے ڈھانپ لیا. اللہ اکبر. اور جب حضور نے رب کا دیدار کیا تو ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا. اور لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں، رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں. تو اس آیت میں علماء نے فرمایا کہ محبوب نے اپنے رب کو دیکھا. سبحان اللہ. اللہ کریم معراج مصطفیٰ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، رجب کے روزے نصیب فرمائے، تہجد نصیب فرمائے، سنت رسول کو اپنانا پھیلانا نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معراج نبی سبحان اللہ سبحان اللہ. معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ.